اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ یہ صرف احساس نہ تھا بلکہ سگنل پروسیسنگ اور پرسیپشن کا ایک تیز رفتار عمل تھا۔ اس کا دماغ ایک سیکیورٹی سسٹم کی طرح ایکٹ کرنے لگا۔ بظاہر سب کچھ پرسکون تھا، مگر چند ہی سیکنڈ گزرے کہ زمین جیسے ہل سی گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ اس نے لوگوں کو ایک ہی سمت میں بھاگتے دیکھا۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا، کسی کو کسی کی ہوش نہ تھی، سب کچھ ایک خوفناک فلو میں بدل گیا۔ اس کی چھٹی حس تو اسے پہلے ہی خبردار کر چکی تھی کہ کچھ ہونے کو ہے۔ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری، لوگ اور وقت دونوں اپنی سمت کھو چکے تھے، مگر اس نے اپنے حواس برقرار رکھے اور جان بچانے کی غرض سے ٹیبل کے نیچے جا چکا۔ گمسان کا رن پڑا ہوا تھا، بدحواس لوگ بھاگتے پھر رہے تھے، ہر سمت سے آتی آوازیں اور گہما گہمی عجیب ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ زندگی یہ کھیل کھیلے گی اسے معلوم نہ تھا۔ حملہ یقیناً بہت سخت تھا اور شاید حملہ آور بھی بڑی تعداد میں تھے، اسی لیے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور افراتفری پھیل گئی۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے یہاں آنے کی حامی بھری۔ نہ دوست ضد کرتے اور نہ ہی اسے یہ دن دیکھنا پڑتا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ بھگدڑ تھم چکی ہے اور شور کچھ مدھم ہو گیا ہے۔ شاید حملہ آور اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ ممکنہ طور پر حملہ آور لوٹ مار میں مصروف ہوں گے اور ہر چیز حملہ آوروں کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ اس نے سوچا لوگ ایک جگہ جمع کیے جا چکے ہوں گے اور حملہ آور سب طرف پھیل چکے ہوں گے۔ انہی سوچوں میں گم اسے اپنے دوست کی فکر لاحق ہوئی جس نے اسے اس تقریب میں انوائٹ کیا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کی خیریت دریافت کی جائے۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند ہی گھنٹیوں کے بعد دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا سب خیر ہے اور تم ٹھیک ہو؟ دوست بولا بالکل ٹھیک، لیکن تم کہاں ہو؟ آئی کیوں نہیں؟ اسے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ کیا مطلب کیا ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں لوگ بھاگنے پر مجبور ہوئے، وہ دوست اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا آر یو اوکے؟ کون سا حملہ؟ کیسا حملہ؟ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کا دوست ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کا دوست بولا تم آئے کیوں نہیں؟ وہ بولا میں تو تقریب میں ہی موجود ہوں اور میز کے نیچے چھپا بیٹھا ہوں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری اس کی دوست کی تھی۔ اس کا دوست اچھل پڑا، واٹ؟ باہر نکلو فوراً! کون سے ٹیبل کے نیچے چھپے بیٹھے ہو تم؟ اس نے پوچھا کیا حملہ آور جا چکے؟ کون سے حملہ آور؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آر یو ان یور سینسز؟ فوراً باہر نکلو! اس کا دوست بولا۔ وہ ٹیبل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ باہر بڑی ہی پرسکون ماحول میں کھانا کھایا جا رہا ہے اور لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ اس کا دوست اس تک پہنچا، لوگ بھی اسے ٹیبل کے نیچے سے نکلتا دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ تھوڑی دیر بعد دوست سے گفتگو کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ جسے وہ حملہ تصور کر رہا تھا وہ حملہ دراصل کھانا کھلنے کے وقت کی افراتفری کا منظر تھا۔ وہ چونکہ فارنر تھا اور پہلی بار پاکستانی شادی اٹینڈ کر رہا تھا، لہٰذا اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا اور وہ اس افراتفری کو حملہ تصور کر بیٹھا۔ ٹیبل کے نیچے سے برآمد ہونے کے بعد وہ پورے ہال کے لیے گیزنگ اسٹاک بن چکا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ پر کھانا کھلنے پر اس طرح کھانے پر کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں؟ کیا ہم صدیوں کے بھوکے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے مدتوں سے کچھ نہیں کھایا ہوتا؟ کیوں ہم ڈسپلن میں نہیں رہتے؟ سیلف کنٹرول نامی چیز کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی رکھا گیا ہوتا ہے نا، تو پھر جلدی کس بات کی ہے؟ کیا آج کے بعد دوبارہ کھانا نہیں ملے گا؟ ہمارے سیلف کنٹرول کا لیول یہ ہے کہ کھانا کھلتا دیکھ کر سارے مینرز، ساری ڈیسنسی ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے، ہم زیادہ کھانا اوور فل کر لیتے ہیں اپنی پلیٹس میں، ایک پہاڑ سا بنا لیتے ہیں اور بعد میں اتنا کھانا کھایا بھی نہیں جاتا، ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تقریبات کو عموماً ایک سمپل سوشل گیدرنگ سمجھا جاتا ہے جہاں سیلیبریشن، انٹریکشن اور کھانا مرکزی عناصر ہوتے ہیں، مگر اگر تھوڑا ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ صرف کھانے پینے اور ملنے ملانے کی محفل نہیں ہوتی، بلکہ ہیومن بیہیویئرس کی ایک لائیو ریفلیکشن ہوتی ہے۔ ان تقریبات میں اکثر بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیسنسی کا پول کھل جاتا ہے۔ آپ میں پیشنس یعنی صبر ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں یا دھکم پیل؟ آپ ہجوم میں اپنی عقل برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ سوشل ہارمنی کو پرائیورٹائز کرتے ہیں یا پرسنل کنوینئنس کو؟ آپ دوسروں کو کتنی اسپیس دیتے ہیں؟ آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ آپ کی پبلک ڈیسنسی، ایتھیکل ڈیپتھ، انر ڈسپلن اور امپلس کنٹرول، یہ سب سامنے آ جاتا ہے ایسی محفلوں میں۔ آپ ان ماسک ہو جاتے ہیں۔ آپ کتنے تربیت یافتہ ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ یاد رکھیں انسان کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں، یعنی ہیومن بیہیویئر دو فورسز کے درمیان آسولیٹ کرتا ہے۔
ایک ہے فوری جذبہ یعنی انسٹنٹ امپلس، جلدی کرنا، چھین لینا یعنی جلدی میں کچھ کر دینا بغیر سوچے سمجھے، اور ایک ہوتا ہے شعوری کنٹرول یعنی کانشیس کنٹرول، رکنا، سوچنا، انتظار کرنا یعنی رک کر سوچنا اور حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ تقریبات میں یہ دونوں بیہیویئرز واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کون سا بیہیویئر حاوی ہے۔ اب ایسے موقعوں پر ہمیں کانشیس کنٹرول کو پریفر کرنا چاہیے، یعنی سوچنا چاہیے، ایویلیویٹ کرنا چاہیے اور پھر ایکٹ کرنا چاہیے۔ ہلّا نہیں بولنا چاہیے کھانے پر۔ وی نیڈ ٹو پاز۔ اس بیہیویئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہجوم اکثر امپلسو ہوتا ہے اور پینک کرتا ہے۔ آپ نے یہاں عقل سے کام لینا ہے، آپ نے پری فرنٹل کارٹیکس کو پریفر کرنا ہے، ہجوم بیہیویئر نہیں اپنانا۔ ہجوم ایمگڈیلا سے چلتا ہے جبکہ کام پری فرنٹل کارٹیکس سے بنتی ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو پریفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں کرنا، کھانے پر ہلّا نہیں بولنا۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری کھانا نہیں ہے۔ کھانا کھلتے ہی آپ نے کچھ سیکنڈز کا پاز لینا ہے۔ نو پینک، نو دھکا، نو ویسٹ، ایکٹ وائسلی۔ کراؤڈ میں بہنا ایزی ہوتا ہے لیکن میچورٹی ڈیمانڈ کرتی ہے سیلف کنٹرول۔ اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کراؤڈ کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، می فرسٹ والے مائنڈ سیٹ کو فکس کیجیے اور سب کو اسپیس دیجیے۔ یہی کہنا تھا، بہت شکریہ۔